سامعین و ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سورہ آل عمران آیت نمبر 15۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل اعنبئکم بخیر من ذالکم للذین اتقوا عند ربهم جنات تجری من تحتها الانہار خالدین فیہا وازواج مطہرۃ ورضوان من اللہ واللہ بصیر بالعباد۔ الذین یقولون ربنا اننا آمنا فاغفر لنا ذنوبنا وقنا عذاب النار۔ الصابرین والصادقین والقانتین والمنفقین والمستغفرین بالاسحار۔ شہد اللہ انہ لا الہ الا هو والملائکۃ واولو العلم قائما بالقسط لا الہ الا هو العزیز الحکیم۔ اللہ۔ قل اعنبئکم بخیر من ذالکم، آپ ان سے کہہ دیجئے کہ کیا میں تمہیں نہ بتاؤں بہتر ان چیزوں سے، للذین اتقوا، وہ لوگ جو متقی ہیں، عند ربہم، اپنے رب کے پاس، جنات تجری من تحتها الانہار، باغات ہوں گے جن کے نیچے نہریں بہتی ہوں گی، خالدین فیہا، ہمیشہ اس میں رہیں گے، وازواج مطہرۃ، اور جوڑے ہوں گے ان کے لیے پاک، اور ورضوان من اللہ، اور اللہ تعالیٰ کی جانب سے رضا، واللہ بصیر بالعباد، اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کے حال کو دیکھ رہا ہے۔ اور یہ وہ لوگ ہیں الذین یقولون، یہ وہ لوگ ہیں جو کہتے ہیں، ربنا، اے ہمارے رب، اننا آمنا، ہم ایمان لے آئے، فاغفر لنا ذنوبنا، تو بخش دے ہمیں ہمارے گناہ، وقنا عذاب النار، اور ہمیں آگ کے عذاب سے بچا لے۔ الصابرین، ان لوگوں کی صفات کیا ہیں؟ یہ صبر کرنے والے ہیں، یہ سچ بولنے والے ہیں، یہ قانتین، اطاعت گزار ہیں، منفقین، خرچ کرنے والے ہیں، والمستغفرین بالاسحار، اور صبح کے وقت اللہ کے حضور توبہ استغفار کرنے والے ہیں۔ شہد اللہ، اللہ تعالیٰ گواہی دیتا ہے، انہ لا الہ الا ہو، کہ نہیں ہے کوئی معبود ما سوا اس کے، والملائکۃ، اور فرشتے بھی اس بات کی گواہی دیتے ہیں، واولو العلم، اور اہل علم جو ہیں، جن کو علم، جو صاحبان علم ہیں، وہ بھی اس بات کے گواہ ہیں کہ اللہ کے سوا کوئی مقصود نہیں ہے۔ قائما بالقسط، اللہ تعالیٰ انصاف کے ساتھ قائم ہے۔ لا الہ، نہیں ہے کوئی معبود اللہ کے سوا، العزیز، غالب ہے، دانا ہے۔ سامعین کرام، قرآن جس طرف ہمیں بلا رہا ہے، اگر اس کی دعوت کو ہم سمجھ لیں تو پھر قرآن کے مضامین کو سمجھنا آسان ہوگا۔ دنیا میں دو ہی گروہ ہیں، یہ بات جو ہے بالکل آپ پہ واضح ہونی چاہیے کہ دو گروہ بستے ہیں دنیا میں، ایک طالبان مولا ہیں، ایک طالبان دنیا ہے۔ اب طالبان دنیا جو ہیں، ان کا نام، انہوں نے اپنا نام اگر مسلمان بھی رکھا ہوا ہے اور چند دکھاوے کے بظاہر اعمال بھی کرتے ہیں، تو وہ ان لوگوں کے ساتھ برابر ہیں انجام میں جو کہ طالبان دنیا ہیں لیکن اسلام سے انکار کرتے ہیں، لیکن انکار کرتے ہیں، اور ساری زندگی، ساری دوڑ دھوپ، جیسا کہ یہ لوگ دنیا کے لیے زندگی گزار رہے ہیں، اسی طرح وہ کافر بھی گزار رہے ہیں۔ تو یہ بات ذہن میں رکھنی چاہیے کہ نتائج کے حساب سے یہ دونوں برابر ہیں، بلکہ یہ لوگ جنہوں نے مان کے نہ مانا، اس کا درجہ جو ہے اللہ تعالیٰ ان کو منافق قرار دیتا ہے،
اور ان کا درجہ جو ہے کافروں سے جہنم میں زیادہ ہوگا۔ ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار، منافق جو ہیں جہنم کے سب سے نچلے درجے میں ہوں گے۔ اور دوسری طرف جو ہے وہ طالبان مولا ہے، جنہوں نے کلمہ توحید جو ہے حقیقی طور پر پڑھا ہوا ہے۔ وہ اس بات کے قائل ہیں کہ دنیا میرا مقصود، مطلوب، محبوب نہیں ہے، بلکہ اللہ تعالیٰ میرے محبوب ہیں، مطلوب ہیں اور معبود ہیں اور مقصود ہیں۔ یہ بات سامعین کرام بالکل واضح ہو جانی چاہیے کہ اگر دنیا کسی کا مقصود ہے تو دنیا ہی اس کا معبود ہوگا، کیونکہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مقولہ ہے کہ مقصود کا معبود کا، تمہارا مقصود ہی تمہارا معبود ہے۔ بہرحال اگر یہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مقولہ نہ بھی ہوتا تو یہ بات عقل کے پیمانے پر 100% درست ہے۔ اور آپ سوچ لیں کہ جس چیز کو آپ چاہتے ہیں یا جس چیز کی چاہت میں گرفتار ہیں، آپ نے اسی کا خیال رکھنا ہے، اسی کو آپ نے ترجیح دینی ہے اور اسی کی آپ نے فکر کرنی ہے۔ اگر دنیا آپ کا مطلوب و مقصود و معبود ہے، معبود کا لفظ تو میں اس لیے نہیں کہہ رہا کہ وہ آپ تھوڑا سا کنفیوز ہو جائیں گے، دنیا اگر آپ کی ترجیح ہے، جیسا کہ آج اکثریت کی ترجیح جو ہے وہ دنیا ہے، اللہ کسی کی ترجیح نہیں ہے، ترجیح نمبر 1 ہماری دنیا ہے۔ سامعین اکرام اپنے دل کو ٹٹولیں اور خود اپنے اوپر فتویٰ لگائیں۔ استفتح قلبک ولو افتاک المفتیون، مفتی تو فتویٰ دیں گے کہ آپ مسلمان ہیں کیونکہ آپ کلمہ گو ہیں، لیکن آپ اپنے دل سے بھی پوچھیں، اپنے دل سے فتویٰ لیں کہ میرا اللہ پر ایمان ہے کہ دنیا پر ایمان ہے، میرا ڈالروں پر ایمان ہے کہ میرا اللہ پر ایمان ہے، میرا بیوی بچوں مال و دولت پر ایمان ہے کہ اللہ پر ایمان ہے۔ یہ اپنے دل سے پوچھیں۔ سامعین اکرام، اگر ان تمام چیزوں کی محبت اگر ہم اپنے دل میں محسوس کرتے ہیں اور وہ محبت اللہ تعالیٰ کی محبت سے بڑھ کے ہے، جو یقیناً اکثریت کی لوگوں کی ہے، تو پھر اس کا انجام درست نہیں ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ ان لوگوں کو سوچنا چاہیے، اپنی اصلاح کرنی چاہیے، سچوں کی پیروی کرنی چاہیے، اور جو اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کر چکے ہیں وَاتَّبِعْ سَبِيلَ مَنْ أَنَابَ إِلَيَّ، جو میری طرف رجوع کر چکے ہیں آپ ان کے راستے پر چلیں۔ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین، اے ایمان والو اللہ کا تقوی اختیار کرو اور سچوں کی معیت اختیار کر لو۔ وَاتَّبِعْ سَبِيلَ مَنْ أَنَابَ إِلَيَّ، اور اس شخص کی پیروی کرو جو میری طرف رجوع کر چکا ہے۔ یہ سامعین اکرام از خود سارے کام نہیں ہوتے۔ ایک آدمی کہتا ہے کہ نہیں میں اب اللہ کو اپنا مقصود بناتا ہوں، تو اس کا پھر ایک طریقہ کار ہے، لگا بندہ طریقہ کار ہے۔ اس کے لیے پھر آپ کو ایک رہنما کی رہنمائی چاہیے۔ اللہ کا قرب حاصل کرنے کے لیے، اس کی معرفت حاصل کرنے کے لیے پھر آپ کو کسی اللہ والے کے پاس جانا ہوگا جو آپ کو اللہ کا راستہ بتائے۔ یہ ٹھیک ہے کہ قرآن اور حدیث میں اللہ تعالیٰ کا راستہ موجود ہے، لیکن کسی بھی علم کے لیے استاد کا ہونا از حد ضروری ہے، اور استاد ایسا ہو جو کتاب کا نہیں، جو صاحب کتاب ہو، جو صرف کتاب کا علم نہیں، جو صاحب کتاب ہو، جس کے دل میں قرآن ہو، وہ اس قرآن کو آپ کے دل میں اتار دے۔ تو یہ بات ہو رہی ہے سامعین کرام سورہ آل عمران کی۔ اس میں آپ کو صرف یہ کہہ رہا تھا کہ اگر ہم یہ طے کر لیں کہ قرآن صرف 2 گروہوں سے بات کرتا ہے، منکم من یرید الدنیا و منکم من یرید الآخرہ،
تم میں سے بعض لوگ جو ہیں وہ دنیا کے مت والے ہیں اور بعض جو ہے آخرت چاہتے ہیں۔ تو ہمیں دیکھنا ہوگا کہ ہم کون سے گروپ میں ہیں۔ اگر دنیا کے مت والے ہیں یا کوئی مقصود ہی نہیں ہے، بہت سے ایسے لوگ ہیں سامعین کرام جن کو پتہ ہی نہیں ہے کہ مقصود بھی کوئی چیز ہوتی ہے یا مقصد کا تعین بھی کوئی چیز ہوتا ہے۔ بہت سے ایسے لوگ ہیں وہ بے مقصد زندگی گزار رہے ہیں۔ میں نہیں کہتا وہ قصداً ایسا کر رہے ہیں، لیکن ان کی رہنمائی نہیں ہوئی ہے۔ ہماری اس نشست و برخاست کا مقصد ہی یہی ہے کہ اللہ کے پیغام کو پہنچایا جائے۔ جتنی بھی ہماری استطاعت ہو سکتی ہے ہم کوشش کر رہے ہیں اللہ کی دعوت کو، اللہ کے پیغام کو، اللہ کے دین کو، اللہ کی الوہیت کو عام کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کا پیغام جو ہے وہ آپ تک ہم پہنچانے کی کوشش کر رہے ہیں۔ ضمناً آپ سے بھی میری درخواست ہے کہ آپ سے جتنا ہو سکتا ہے اس دعوت کو آگے بڑھائیں، کوشش کریں کہ اور لوگ بھی اس سے مستفیض ہوں، اس پیغام کو خود بھی سنیں اور دوسرے لوگوں سے بھی اس پہ بات کریں کہ بھئی فلاں صاحب تو یہ کہہ رہے تھے کہ بھئی بے مقصد زندگی گزارنا جو ہے وہ تو کفر ہے۔ تو اس پہ پھر بات کریں، پھر جو بات نکلتی ہے تو پھر بات چیت ہونی چاہیے، ڈائلاگ ہونا چاہیے۔ ہم تو دین کے بارے میں ڈائلاگ آج کل ہے ہی نہیں، بس جو ہم نے سنی سنائی ہیں، باپ دادا سے سنی ہوئی باتیں ہیں جو کتابوں میں پڑھ لی ہیں، بس اللہ اللہ خیر صلی اللہ اپنے دنیا میں مشغول ہو کے رہ گئے ہیں۔ یہ صبح اٹھتے ہیں، کوئی ڈیوٹی پہ چلا جاتا ہے، کوئی دکان چلا جاتا ہے، کوئی کارخانے چلا جاتا ہے، کوئی ہر ایک اپنے اپنے کام پہ چلے جاتے ہیں۔ شام کو آ کے بیوی بچوں کے ساتھ کھانا کھا پی کے بس سو جاتے ہیں، صبح پھر وہی روٹین۔ یہ بڑی خطرناک صورتحال ہے اگر ایسا ہے۔ مومن جو ہے وہ اللہ کے لیے جیتا ہے، اس کا ہر کچھ جو ہے ان صلاتی و نسکی و محیایا و مماتی للہ رب العالمین، التحیات للہ والصلوات والطیبات، ہر چیز اللہ کے لیے، التحیات للہ والصلوات والطیبات، ہر چیز اللہ کے لیے۔ ان صلاتی و نسکی و محیایا و مماتی للہ رب العالمین، میرا سارا جینا مرنا، عبادات، قربانیاں سب اللہ تعالیٰ کے لیے ہیں۔ یہ مومن کی شان ہے، لیکن جو طالبان دنیا ہیں وہ ایسا نہیں کرتے۔ اگر زبانی کہتے ہوں گے تو کہتے ہوں گے، لیکن زبان سے کہنے سے کچھ بھی نہیں ہوتا، کک نہیں ہوتا، کک کک جانتے ہیں نا۔ تو میں بات کر رہا تھا قرآن کی، یہ سورہ آل عمران کے مضامین جاری ہیں۔ آپ نے سنا سورہ عمران کے اللہ لا الہ الا ہو، اللہ وہ ذات ہے جس کے سوا کوئی نہیں۔ اب ذرا تھوڑا سا آپ تفکر کریں، سوچیں کہ آیت نمبر 2 میں بھی یہی ہے، پھر آیت نمبر 6 میں لا الہ الا ہو، پھر آج کی جو ہے جو مضمون ہے شہید اللہ انہ لا الہ الا ہو، پھر لا الہ الا ہو، یعنی ایک آیت میں لا الہ الا اللہ 2 مرتبہ تکرار سے اللہ تعالیٰ نے۔ اس پہ میں بات کر بھی چکا ہوں اور دوبارہ بھی اگر میں کروں تو بیجا نہ ہوگا کہ لا الہ جو ہے ہمارے دین کی بنیاد ہے۔ اس کو جاننا چاہیے کہ لا الہ کا مطلب کیا ہے۔ ہم تو لا الہ زبان سے کہہ دیتے ہیں، پھر اس کے نہ تو معنی جاننے کی کوشش کرتے ہیں، صرف ظاہری معنی پر اکتفا کر لیتے ہیں، اور وہ معنی بھی سنی سنائی، یعنی اس میں مزید جستجو اور غور و فکر نہیں کرتے۔ لا الہ بہت بڑی چیز ہے سامعین کرام، اللہ اللہ، لا الہ جو ہے بہت بڑی چیز ہے۔ اور ہم نے تو کہا ہے زبان سے کہہ بھی دیا لا الہ تو کیا حاصل، دل و نگاہ جو مسلمان نہیں تو ککھ بھی نہیں۔ تو میں صرف یہ تشریح شروع کرنے سے پہلے یہ کہنا چاہ رہا ہوں کہ آپ کے ذہن میں بالکل کلیئر ہونا چاہیے کہ 2 گروپ بستے ہیں اللہ تعالیٰ کی نظر، اور وہ میں آپ کو بتا دیے،
اور کل بھی جو گزشتہ درس ہے اس میں بھی آپ کو میں نے ایک آیت پڑھ کے سنائی تھی، آج دوبارہ اس کی میں دوبارہ آپ کو سناتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ نے کامیاب ان لوگوں کو کہا ہے کہ فَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَى فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَى وَأَمَّا مَنْ طَغَى وَآثَرَ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا، جس نے سرکشی اختیار کی اور سرکشی اختیار کی، بغاوت کر لی، طغا، تو اب نتیجہ اس کا کیا ہوگا؟ یہ کر کیا رہا ہے؟ آثر الحیات الدنیا، دنیا کی زندگی کو اس نے ترجیح دے دی۔ فَإِنَّ الْجَحِيمَ هِيَ الْمَأْوَى، اس کا ٹھکانہ جو ہے وہ جہنم ہوگا۔ یہ بالکل کلیئر ہے، آپ کو بالکل کلیئر ہونا چاہیے۔ حقیقت قرآن میں ہے، علم قرآن میں ہے، حدیث اس کی تشریح کرتی ہیں۔ تو آپ یہ نہ سمجھیے کہ فلاں حدیث میں تو یہ ہے، نہیں، بیس جو ہے وہ پھر تشریحات ہیں۔ احادیث جو ہے وہ قرآن کی تشریح کرتی ہیں، اور احادیث اور قرآن میں کوئی ٹکراؤ نہیں ہے، یہ بات بالکل آپ کے ذہن میں کلیئر ہونی چاہیے۔ یہ نہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کچھ کہہ رہے ہیں، قرآن کچھ کہہ رہے ہیں۔ بنیادی چیز جو ہے وہ قرآن پاک ہے، اور قرآن میں جو لکھا ہے وہ بنیاد ہے، احادیث پھر اس کی تفصیل ہے۔ کوئی بھی حدیث اگر آپ کو ایسی ملے جو قرآن کے اس سے ٹکراتی ہو تو وہ حدیث نہیں ہوگی، کیونکہ ہو ہی نہیں سکتا۔ تو یہ چیز سامعین اکرام بالکل واضح ہونی چاہیے ہمارے ذہن میں کہ قرآن صرف دو طبقات کی بات کرتا ہے۔ یہ الگ بات ہے پھر مومنوں میں درجات ہیں، یا جو نہیں مانتے ان میں درجات ہیں، وہ پھر درجات کی بات ہے، لیکن بنیادی طور پہ وہی ہے کہ منکم من یرید الدنیا ومنکم من یرید الآخرہ، تم میں سے بعض دنیا کے طالب ہیں اور بعض آخرت کے ہیں۔ تو یہ لا الہ کی میں بات کر رہا تھا سامعین کرام کہ لا الہ جو ہے یہ ہمارے دین کی بنیاد ہے۔ لا الہ کا مطلب کیا ہے؟ لا الہ کا مطلب یہ ہے کہ انسان اپنے وجود پر سوچے، اپنی حقیقت پر سوچے، اپنے حقیقت کو جانے، اور یہ جان لے کہ یہ ظاہر نہیں ہے بلکہ یہ باطن ہے۔ اس کی حقیقت، انسان کی حقیقت ظاہر جسم نہیں ہے بلکہ باطن ہے۔ اب باطن ہے، اس کو ظاہری جسم دیا گیا ہے، اور وَلَكُمْ فِي الْأَرْضِ مُسْتَقَرٌّ وَمَتَاعٌ إِلَىٰ حِينٍ، ایک معین وقت تک کے لیے اس کو جسم دیا گیا ہے، زمین میں اس کو رہنا ہے۔ اب اس کو رہنا ہے، اس نے کرنا کیا ہے؟ عملی طور پہ تو ہم مطلب بچہ پیدا ہوتا ہے، ہمیں اس کے ظاہر کی فکر شروع ہو جاتی ہے کہ اس کی اسکولنگ کہاں ہوگی، کیا پڑھے گا، کیا نہیں پڑھے گا، کس لائن پہ ڈالیں گے، کیا کاروبار کرے گا، پھر شادی کی فکر ہو جاتی ہے، پھر بچوں کی۔ تو اسی طرح یہ ساری فکریں ہمیں والدین کو لاحق ہوتی ہیں، لیکن یہ تمام جو مراحل ہیں یہ صرف اس کی ضروریات ہیں۔ دنیا کا علم حاصل کرنا، کاروبار دنیا کرنا، کوئی نوکری کرنا، شادی کرنا، بچے، گھر، گاڑی، یہ سب ضروریات زندگی ہیں، متاع دنیا ہے، یہ مقصد نہیں ہے۔ اور یہ بات بھی نوٹ کر لیں سامعین اکرام، بہت سے یعنی ایسے لوگ ہیں کہ وہ کہتے ہیں کہ یار ہم نے مزے کرنے، دنیا میں مزے کرنے۔ ویسے ہی میرے سامعین میں ہو سکتا ہے ایسے لوگ ہوں کہ بھئی ہم نے تو ایک بھرپور زندگی جینی ہے، بھرپور زندگی گزارنی۔ بھرپور زندگی گزارنے سے ان کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ہم نے خوب مزے کرنے، عیش کرنے، کھانے، کپڑے، کھانا پینا، وہ کھا لے پی لے جی لے والی بات ہے۔ ایسا بات نہیں ہے، اس لیے نہیں آئے ہیں ہم۔ ہمارے سامنے آپ دیکھیں، یعنی آئیڈیل بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہے، لیکن دنیا، اللہ کے نبی نے ہمیں کہا ہے کہ دنیا تمہارے لیے ہے، تم آخرت کے لیے ہو۔ اللہ تعالیٰ نے تمہیں آخرت کی کامیابی کے لیے پیدا کیا ہے کہ تم آخرت کے لیے جیو، آخرت کے لیے جینا سیکھو، اور دنیا تو تمہارے لیے ہے، تمہارے نصیب میں لکھ دی گئی ہے۔ جس کو اللہ تعالیٰ نے جتنی دنیا دینی ہے اس سے زیادہ وہ حاصل نہیں کر سکتا، چاہے وہ اپنا سر کیوں نہ پھاڑ لے۔ یہ بات بالکل نوٹ کر لیں، جو نصیب ہے اس سے زیادہ آپ کو نہیں ملنا۔
تو یعنی اتنا اللہ کے نبی یہ بھی فرماتے ہیں کہ دنیا کے لیے اتنا کرو جتنا تمہیں اس میں رہنا ہے، اتنی کوشش کرو جتنا تم نے اس میں رہنا ہے، اور آخرت کے لیے اتنی کوشش کرو جتنا تم نے اس میں رہنا ہے۔ تو اب ظاہر ہے آپ لگا لیں کہ دنیا اور آخرت کی، یعنی دنیا، آپ سمندر میں آپ جب انگلی ڈالتے ہیں، یعنی مثال میں دے رہا ہوں، یہ مثال بھی مناسب نہیں ہے، لیکن ایک سوئی ہے، آپ کے ہاتھ میں ایک سوئی ہے، وہ سمندر میں آپ سوئی کو ڈبوتے ہیں، جتنا پانی سوئی کے سرے پر لگ گیا، یہ مثال جو ہے یہ دنیا کی ہے۔ اصل میں تو حقیقت میں کوئی تطابق ہے ہی نہیں، یعنی وہاں تو ہمیشگی کی زندگی ہے، یا تو پھر بھی سمندر کا کوئی کنارہ تو ہوتا ہے نا، ایک کنارہ ہمارے کراچی میں، ایک کنارہ سعودی عرب میں، بحیر عرب جو ہے، تو کوئی کنارہ تو ہے، لیکن آخرت کی زندگی کا تو کوئی کنارہ ہی نہیں ہے۔ وہ تو جب آپ موت کے بعد آخرت کی زندگی میں داخل ہوں گے تو پھر آپ نے وہاں رہنا ہے، پھر ان لمیٹڈ ٹائم ہے، اس کا کوئی کنارہ نہیں ہے۔ خالدین فیہا کے جو الفاظ آتے ہیں نا، اس کو آپ غور کریں، ہمیشہ اس میں رہیں گے۔ تو بہرحال سامعین کرام، تمہید لمبی ہو گئی، لیکن میرے جو سامعین ہیں ان کو یہ کم از کم معلوم ہونا چاہیے کہ حقیقت کیا ہے، کیا ہونا چاہیے، اور ہم لوگ کیا کر رہے ہیں اور کیسے جی رہے ہیں۔ اللہ والے جو تقوی والے ہیں ان کی کیا صفات ہیں، آج ان کی صفات بیان ہو رہی ہیں، اور اللہ تعالیٰ سب سے جو پہلی آیت ہے اس میں اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے اُنَبِّئُکُم بِخَیْرٍ مِّن ذَلِکُم۔ اس سے قبل جو آیت تھی اس میں اللہ تعالیٰ نے گنوائی تھی کہ یہ چیزیں تو مزین ہیں، عورتیں جو ہیں اچھی لگتی ہیں، بیٹے اولاد اچھی لگتی ہے، سونے چاندی کی ڈھیریاں اچھی لگتی ہیں، اور نشان زدہ گھوڑے، گاڑیاں، اور چارپائے اور کھیتیاں، پلاٹس وغیرہ، یہ سب کو اچھے لگتے ہیں، لیکن ذالک متاع الحیات الدنیا، یہ سب کچھ اگر آپ کو حاصل ہو بھی گیا، اول تو سب کو من چاہی زندگی نصیب بھی نہیں ہو سکتی، یہ اتنا تو آپ کو پتہ ہے کہ ہم جو چاہتے ہیں ہماری ہر چاہت پوری ہونے سے رہی۔ مثال کے طور پہ میں چاہوں کہ یار میری تو ایک ڈھیری جو ہے وہ سونے کی ہو اور ایک چاندی کی ہو، اور مثال کے طور پہ، یا میرے پاس خوبصورت 2 بیویاں ہوں، 3 بیویاں ہوں، بیٹے ہوں، 4-5 بیٹے ہوں، بیٹیاں ہوں، ٹھیک ہے، پھر میرے جو ہیں وہ گاڑیاں ہوں، ایک لینڈ کروزر ہو، ایک پجارو ہو، ایک کرولا ہو، پھر میں چاہوں کہ ایک پلاٹ میرا ایبٹ آباد میں ہو، ایک اسلام آباد میں ہو، ایک کراچی میں ہو، ایک لاہور میں ہو، ادھر ہو ادھر ہو، یہ سب کچھ ہو سکتا ہے؟ نہیں، ہر ایک کا دل نہیں ہو سکتا۔ یہ یعنی اس کو دل دینے کی ضرورت نہیں ہے، اس کی طرف متوجہ ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ ذالک متاع الحیات الدنیا میں یہ مضمون ہے کہ یہ تو عارضی فائدہ ہے، چند دن کا فائدہ ہے، اس سے آپ نے چلے جانا ہے۔ واللہ عندہ حسن المآب، اللہ کے پاس پھر مآب واپس لوٹنے کو کہتے ہیں، یعنی آپ جب جائیں گے اللہ تعالیٰ کے پاس، وہاں بہت اچھا، آپ کے پاس اللہ تعالیٰ نے بہت اچھا اجر تیار کیا ہوا ہے۔ اور پھر آج کہتا ہے اُنَبِّئُکُم بخیر، قل، آپ ان سے کہہ دیجئے، اے نبی آپ ان طالبان دنیا سے کہہ دیجئے کہ تم لوگوں نے اس طرف کیوں متوجہ ہو گئے ہو۔ اب طالبان دنیا شان نزول کے حساب سے تو کفار مکہ تھے، مشرکین مکہ تھے، پھر یہود مدینے کے شان نزول میں 2 ہجری کے نزول ہے، ادھر جو کفار تھے یہود میں سے، وہ بھی دنیا کی چکا چوند پہ دل دے بیٹھے تھے، اور جد و جہد اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم پہ ایمان لانے کے لیے تیار نہیں تھے، ظاہر کو پسند کرتے تھے۔ تو آج ہی میں ایک تفسیر میں پڑھ رہا تھا کہ ایک عیسائی تھا، نام اس کا مجھے بھول گیا ہے،
وہ اس کو کافی مال و دولت دی ہوئی تھی، تو وہ کہنے لگا، روم کے بادشاہ نے، وہ کہنے لگا اگر ایمان قبول کر لوں تو روم کا بادشاہ جو ہے یہ سب کچھ جو اس نے مجھے دیا ہے مجھ سے واپس لے لے گا، میں نہیں مسلمان ہوتا۔ تو اللہ تعالیٰ نے پھر بتایا اس کو کہ انبئکم بخیر من ذالکم، تمہارے پاس جو مال و دولت ہے اس سے بہتر میں تمہیں نہ بتا دوں؟ تو بات یہ ہے کہ یہ ساری بات تو سامعین اکرام نظریے کی ہوتی ہے۔ ہمارا تو جس معاشرے میں میں اور آپ رہ رہے ہیں، ان لوگوں کا، ان میں سے اکثریت کا آخرت کی زندگی پر ایمان نہیں ہے۔ یہ بالکل کلیئر میں آپ کو بتا رہا ہوں، آخرت کی زندگی پر دوزخ پہ اور جنت پہ، جنت کی نعمتوں پہ اور دوزخ کے عذاب پہ کسی کا یقین نہیں ہے۔ زبان سے کہتے ہیں لیکن یقین نہیں ہے۔ کیوں کہ یقین ہوتا تو پھر دوزخ سے بچنے کے اعمال کرتے، جنت میں جانے کے اعمال کرتے۔ یا تو دھڑلے سے سود لیے جا رہے ہیں، یا تو دھڑلے سے رشوتیں لی جا رہی ہیں، حرام خوری کی جا رہی ہے، یہاں سے جو ہے جوئے کھیلے جا رہے ہیں، شرابیں پی جا رہی ہیں، اور یہ جو فحاشی عام ہے معاشرے میں، یعنی جو آپ چینل دیکھتے ہیں اس پہ ہمارے معاشرے کی پسند کا اظہار ہوتا ہے کہ ہم کیا چاہتے ہیں۔ تو جو چاہتے ہیں وہ ٹی وی والے پیش کر رہے ہیں، وہ بھی ہم میں سے، وہ تو کاروباری لوگ ہیں، جو بکتا ہے وہ بیچتے ہیں۔ اگر وہ پیش کرنا شروع کر دیں جو نہ بکے تو ان کے تو کاروبار ٹھپ ہو جائیں گے، اشتہار ان کو ایک بھی نہیں ملے گا۔ آپ دیکھیں جو مذہبی پروگرام چلتے ہیں ان میں ایک اشتہار بھی نہیں ہوتا۔ اکثر جو ہوتے ہیں یعنی وہ خود ہی اپنے ایڈورٹائزمنٹ چلا لیتے ہیں کہ یہ پروگرام فلانے وقت پہ ہوگا، یہ فلانے وقت پہ ہوگا۔ تو یہ ایسی چیز نہیں ہے، یعنی ہمارا ایمان نہیں ہے بنیادی طور پہ۔ جو سچی بات میں کہوں، ہمارا باوجود مسلمان ہونے کے آخرت کی زندگی پر ہمارا ایمان نہیں ہے، نہ دوزخ پہ ہے نہ جنت پہ ہے۔ اسی لیے تو ہم دیکھیں، یقین کوئی اور چیز ہوتی ہے۔ انسان کے یقین کا اظہار اس کے اعمال سے ہوتا ہے، یہ بات بالکل واضح ہے، اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے۔ ہمارا ظاہر پر ایمان ہے، ظاہر کے لیے ہم کوششیں کر رہے ہیں اور ظاہری کی طرف متوجہ ہیں۔ آخرت پر چونکہ ہمارا ایمان نہیں ہے تو آخرت کے لیے ہم کوئی کوشش نہیں کر رہے ہیں، آخرت ہمارے ٹائم ٹیبل ہی میں شامل نہیں ہے۔ تو یہ بات اتنی اچنبھے والی نہیں ہے اگر میں یہ بات کہہ رہا ہوں کہ ہمارا حقیقی ایمان نہیں ہے اللہ پہ، نہ اللہ پہ ہے، نہ رسول پہ ہے، نہ قرآن پہ ہے، نہ دین پر ہے۔ بالکل اگر میں آپ کو کلیئر بتاؤں نا، جس کا ہے بہت اچھی بات ہے، وہ لوگ مبارکباد کے قابل ہیں، شاباش کے قابل ہیں۔ اولئک علیہم صلوات من ربہم ورحمہ، ان پہ اللہ کی شاباش ہے اور رحمت ہے۔ میں تو اکثریت کی بات کر رہا ہوں، اللہ تعالیٰ بھی اکثریت کی بات کر رہا ہے۔ والعصر ان الانسان لفی خسر، زمانہ گواہ ہے کہ انسان نقصان میں جا رہا ہے۔ اور شیطان نے بھی کہا تھا ولا تجد اکثرہم شاکرین، اے اللہ آپ اس میں سے اکثر کو شکر گزار نہ پائیں گے۔ تو یہ باتیں تو ہو چکی ہیں سامعین کرام۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ نہیں، ایسی بات نہیں ہے، اے وہ لوگوں جنہوں نے میرے پیغام توحید سے انکار کر دیا ہے، اے وہ لوگوں جو مجھ کو اپنا مقصود بنانے پر تیار نہیں ہو، اے وہ لوگوں جو مجھ کو اپنا محبوب واحد بنانے پر تیار نہیں ہو، اے وہ لوگوں جن کی توجہ ساری دنیا کی طرف ہے، دنیاوی مال و متاع کی طرف ہے، دنیاوی عہدوں کی طرف ہے، ایم پی اے اور ایم این اے اور وزیر اعلیٰ اور وزیر اعظم اور صدر اور مشیر اور اللہ اکبر۔ تو اے وہ لوگوں، یہ ساری چیزیں جو ہیں ذالک متاع الحیات الدنیا ہے، عارضی فائدہ ہے، اس سے بہتر اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں۔ دیکھیں اللہ فرما رہے ہیں اَأُنَبِّئُکُم، کیا میں تمہیں نہ بتاؤں، بخیر من ذالکم، اس سے بہتر چیز
ان تمام چیزوں سے بہتر چیز للذین اتقوا، اب وہ کس کے لیے ہیں؟ یہاں متقیوں کے لیے ہے۔ ہم تو غیر متقی زندگی گزار کے ان نعمتوں کے متمنی ہیں اور امیدیں لگائے بیٹھے ہیں۔ للذین اتقوا، دیکھیں بالکل والعاقبۃ للمتقین، یہ ایک بہت معروف جملہ ہے۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین والعاقبۃ للمتقین، یہ یعنی حمد کے فوراً بعد آتا ہے الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین، یہ وہ ہے۔ تو ہدی للمتقین، قرآن ہدایت ہے متقیوں کے لیے۔ کامیابی کس کے لیے ہے؟ یہ سامعین اکرام بالکل نوٹ کر لیں، یہ واضح ہے، للذین اتقوا، وہ لوگ جو متقی ہیں، جن کا مقصود و محبوب و مطلوب اللہ ہے اور اللہ کے سوا کچھ نہیں چاہتے، وہ یہ متقی لوگ ہیں۔ یہی لوگ متقی بن سکتے ہیں جن کا مقصود مطلوب اور محبوب اللہ ہو۔ یہ لوگ تقوی کی زندگی پھر گزاریں گے، گزارنے پر مجبور ہوں گے، کوشش کریں گے کہ تقوی کی زندگی اختیار کر لیں، اللہ تعالیٰ کی ناراضگی سے ڈرتے رہیں۔ تو ان لوگوں کے لیے للذین اتقوا، یہ بالکل واضح ہے، سامعین اکرام نوٹ کر لیں۔ متقی آپ نہیں ہیں تو آپ کے لیے جنت نہیں ہے۔ جو اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ جو متقی ہیں، جو نافرمان ہیں، کیا میں ان دونوں کو ایک ساتھ کر دوں گا؟ ام نجعل المتقین کالفجار، کیا متقیوں کو میں نافرمانوں کے برابر کر دوں گا کہ وہ بھی جنت میں اور متقی بھی جنت میں؟ ایسا نہیں ہوگا، یہ بالکل کلیئر ہے بات۔ عند ربہم، رب کے پاس، جنات تجری من تحتها الانہار، جنت ہے، یہ اخروی نعمت ہے، یعنی اخروی نعمت ہے، لیکن دنیا میں بھی اللہ تعالی للذین احسنوا فی ہذہ الدنیا حسنہ، نوٹ کر لیں سامعین کرام، جو متقی ہیں ان کی اللہ تعالیٰ ان کو اس دنیا میں بھی بھلائی عطا کرے گا۔ وَآتَيْنَاهُ فِي الدُّنْيَا حَسَنَةً وَإِنَّهُ فِي الْآخِرَةِ لَمِنَ الصَّالِحِينَ، اس کو میں نے دنیا میں بھی بھلائی دی، آخرت میں بھی وہ صالحین کی ٹولی میں ہوگا۔ جو مرد کامل ہے، جو مرد مومن ہے، جو متقی ہے، اس کو اللہ تعالیٰ نے وعدہ لَنُبَوِّئَنَّهُمْ فِي هَذِهِ الدُّنْيَا حَسَنَةً فَلَنُحْيِيَنَّهُ حَيَاةً طَيِّبَةً، اس کو میں ایک بہت اچھی زندگی دوں گا۔ تو سامعین اکرام، کوئی یہ نہ سمجھے کہ تقوی کو ترجیح بنا لینے کے بعد یا اللہ تعالیٰ کو ترجیح بنا لینے کے بعد اس کی زندگی جو ہے وہ برباد ہو جائے گی۔ نہیں، زندگی ان کی برباد ہوگی، وہ لوگ پریشان حال ہوں گے، وہ لوگ بدحال ہوں گے، ان کی زندگی ان پر تنگ ہوگی جنہوں نے اللہ کی یاد کو بھلا دیا۔ من اعرض عن ذکری فإن له معیشۃ ضنکا، یہ بات نوٹ کر لیں سامعین اکرام۔ کوئی یہ نہ سمجھے کہ اللہ کی دعوت سے منہ موڑ کر میں کوئی اچھی زندگی گزار لوں گا، یہ خیال بالکل ذہن سے نکال دیں، یہ الفاظ قرآن کے ہیں، میرے نہیں ہیں۔ اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے جنہوں نے میری یاد سے اعراض کیا اس کی زندگی میں اس پر تنگ کر دوں گا۔ فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكَ وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَى، اور قیامت کے دن میں اس کو اندھا اٹھاؤں گا۔ تو سامعین اکرام، لِلَّذِينَ اتَّقَوْا عِندَ رَبِّهِمْ، دنیا میں تو اچھی زندگی ان کو مل گئی، اور اچھی زندگی میں سامعین اکرام پھر اپنے بعض سامعین اگر میرے کچھ نئے آئے ہیں، اچھی زندگی سے یہ مراد ہرگز نہیں ہے کہ دنیاوی مال و متاع کھا لے پی لے جی لے عیش کر لے، یہ اچھی زندگی کی نشانی نہیں ہے۔
اللہ کی رضا اور اس کے یاد میں زندہ رہنا یہ بہت اچھی زندگی ہے۔ اللہ کی یاد سے آپ کی زبان، آپ کے تمام بدن کے جو اندام ہیں وہ اللہ تعالیٰ کے سامنے جھکے ہوئے ہوں، آپ اللہ تعالیٰ کی رضاؤں کو تلاش کر رہے ہیں، یہ اچھی زندگی ہے بس۔ اور آپ کے مال اور جان اور سب کچھ جو ہے اللہ کی راہ میں خرچ ہو رہا ہے، یہ اچھی زندگی ہے۔ بہرحال تفصیل پھر کسی وقت اور صحیح، لیکن اپنے نئے ناظرین کے لیے میں نے یہ اتنا بتا دیا ہے کہ اچھی زندگی کبھی یہ نہ کریں، اور نہ اس کا تصور رکھنا چاہیے کہ مجھے اللہ تعالیٰ، ہاں اللہ تعالیٰ نے یہ بھی ضرور کہا ہے کہ میں اس کی بدحالی، اس کی جو پریشانیاں ہیں اس سے دور کر دوں گا۔ لَنُكَفِّرَنَّ عَنْهُمْ سَيِّئَاتِهِمْ، ان کی جو بدحالیاں ہیں، ظاہر ہے پریشانیاں، بدحالیاں ہر انسان کی ہوتی ہیں، لیکن مومن بدحال نہیں ہوتا، وہ خوشحال ہوتا ہے۔ ارے مومن کبھی غمناک نہیں ہو سکتا، وارفتہ ادراک نہیں ہو سکتا، سرکار دو عالم کی محبت کے بغیر انسان کا دل پاک نہیں ہو سکتا۔ تو للذین اتقوا عند ربہم جنات، ان کے لیے باغات ہیں، تجری من تحتها الانہار، یعنی آپ جب جائیں گے آخرت میں، قیامت کے دن جب حساب کتاب ہو جائے گا، پھر آپ ان متقیوں کو باغات اللہ تعالیٰ میں مکان عطا کرے گا، باغات میں ہوں گے وہ مکان، اور سرسبز و شاداب ہوں گے، اور من تحت خالدین فیہا، اور یہ نہیں کہ چند دن کی، 2 دن کی چاندنی اور پھر اندھیری رات، ایسا نہیں ہوگا، بس وہ وہاں ہمیشہ رہیں گے، ہمیشگی کی زندگی ہے، خالدین فیہا۔ وازواج مطہرہ، اور ان کے لیے جو ہے عام ترجموں میں لکھا ہے کہ بیویاں، ان کے لیے پاک بیویاں ہوں گی۔ ازواج اصل میں زوج کہتے ہیں جوڑے کو، اور یعنی مرد کے لیے عورت اور عورت کے لیے مرد، یہ زوج ہے۔ تو اور بیویوں کے لیے جو ہے وہ پھر نساء کا لفظ آیا ہے، تو یہ معنی جو ہے یہ اگر ہم یہ لے لیں کہ ان کے لیے بیویاں ہوں گی پاک، تو جو مرد ہیں ان کے لیے تو بیویاں ہوں گی، اور جو متقی عورتیں ہیں ان کے لیے کیا ہوگا؟ تو یہ تھوڑی سی سوچنے کی بات ہے، اور معنی بھی ذرا دیکھ کے کرنا چاہیے۔ ازواجن یعنی مرد کے لیے بہترین بیویاں، اور عورتوں کے لیے بہترین شوہر، زوج۔ اب حقیقت کیا ہے اس کی؟ واللہ عالم بالصواب۔ سامعین کرام، اس کے یعنی جنت کی جو نعمتیں ہیں یہ ساری مثالیں ہیں، یہ ساری مثالیں ہیں، اور حقیقت کیا ہے اس سے کہیں بڑھ کے ہے۔ اللہ تعالیٰ حدیث قدسی میں فرماتا ہے اعددت لعبادی الصالحون لا عین رأت ولا اذن سمعت ولا خطر بقلب امرئ، جنت میں نے اپنے نیک بندوں کے لیے ایسی نعمتیں تیار کر رکھی ہیں جو نہ کسی آنکھ نے دیکھی ہیں، نہ کسی کان نے سنی ہے، نہ کسی کے دل میں اس کا خیال گزرا ہے۔ تو سامعین اکرام، یہ جو ہیں یہ باغات ہیں اور بیویاں ہیں، اور تو یہ تو بیان ہو رہے ہیں، تو یہ مثال ہے۔ قرآن میں آتا ہے مثل الجنت التی وعد المتقون فیہا انہار، الی آخری مضمون ہے کہ مثال اس جنت کی۔ تو بات یہ ہے کہ ایک چیز کی وضاحت مثال کے ذریعے کی جاتی ہے، آخرت کی کوئی بھی چیز اس کی مثال ہم نہیں دے سکتے، یعنی اس کا بیان نہیں ہو سکتا، حقیقت نہیں بیان ہو سکتی، ہاں البتہ مثال دی جا سکتی ہے۔ باغات کو ہم پسند کرتے ہیں، سرسبز و شاداب جس کے ضمن میں نہریں بہتی ہیں،
وہ اس کو ہم پسند کرتے ہیں، بیویوں کو شوہر، بیویوں کو اور بیویاں جو ہے شوہروں کو پسند کرتی ہیں۔ تو اسی طرح یہ سارے میوے اور یہ لحم طیر مما یشتہون، یہ ساری جو نعمتیں ہیں یہ مثال ہے، باقی حقیقت کہیں اس سے بڑھ کے ہے سامعین کرام۔ اب وہ کیا ہوگا یہ تو وہاں جا کے ہی اس کی حقیقت پتہ چلے گی، لیکن وہ عالم جو ہے، اتنا آپ یاد رکھیں کہ وہ عالم اس عالم سے بڑھ کے زیادہ حقیقی ہے۔ یہ عالم جس میں ہم رہ رہے ہیں یہ حقیقی نہیں ہے، یہ فانی عالم ہے، وہ عالم باقی ہے، ہمیشہ کے لیے ہے۔ دوسرے یہ کہ وہ حقیقت ہوگی، یہاں تو حقیقت چھپی ہوئی ہے، پردوں میں چھپی ہوئی ہے۔ آپ کی اپنا وجود جو ہے جسم کے ظاہر کے پردوں میں چھپا ہوا ہے، آپ کو اپنا جسم تک نہیں نظر آ رہا، آپ کو اپنا جسم نہیں نظر آ رہا، صرف شکلیں نظر آ رہی ہیں۔ آپ آئینے میں دیکھتے ہیں تو آئینے میں جو آپ دیکھتے ہیں وہ آپ کی شکل تھوڑی ہے، وہ تو آپ کے جسم کی شکل ہے۔ تو یہ ہے کہ یہ دھوکے کی دنیا ہے، دھوکے کی، یعنی جو نظر آ رہا ہے اس کی حقیقت کچھ ہے ہی نہیں، بس یہ اللہ تعالیٰ کا ایک ارادہ ہے، اس کے ارادے کا اظہار ہے۔ حقیقی دنیا جو ہے وہ آخرت کی ہوگی، اور وہ زیادہ یعنی اصل حقیقت وہ ہوگی، کیونکہ وہاں روح غالب ہوگی، جسم مغلوب ہوگا۔ یہاں روح مغلوب ہے اور جسم غالب ہے، وہاں جسم مغلوب روح غالب۔ باقی ہمارے ذہن کی اتنی اڑان نہیں ہے کہ ان کی حقیقتوں کو ہم سمجھ سکیں، لیکن اتنا اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ لا عین رأت ولا اذن سمعت ولا خطر بقلب امرئ، کہ نہ کسی وہ نعمتیں نہ کسی کان نے دیکھی ہیں آج تک، نہ کسی آنکھ نے دیکھی ہیں، نہ کسی کان نے سنی ہے، نہ کسی کے دل میں اس کا خیال گزرا ہے۔ تو یہ بات ضرور ذہن میں رکھنی چاہیے۔ دوسری بات یہ ہے کہ رضوان من اللہ، اللہ تعالیٰ کی طرف سے رضا۔ یہاں تو پھر بھی یعنی دنیا میں ہم محتاط رہتے ہیں، متقی لوگ جو ہیں محتاط رہتے ہیں، کہیں اللہ تعالیٰ ناراض نہ ہو جائے۔ اللہ تعالیٰ مضامین میں آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ جب جنتی جنت میں داخل ہو جائیں گے، نعمتوں میں رہیں گے، اللہ تعالیٰ ان کو جمع کر کے کہے گا کہ بھئی تم جو مزید کچھ چاہتے ہو، تو جنتی کہیں گے کہ اے اللہ تعالیٰ تو ساری نعمتیں تو آپ نے ہمیں دے دی ہیں، اب اور ہمیں کیا چاہیے؟ تو اللہ تعالیٰ ان سے فرمائے گا کہ ہاں ایک چیز ہے، وہ یہ ہے کہ میں تم سے آج کے بعد تم سے راضی ہوں اور اب کبھی تم سے ناراض نہیں ہوں گا۔ وَرِضْوَانٌ مِّنَ اللَّهِ۔ یہاں تو پھر بھی سامعین کرام الایمان بین الخوف والرجا، ایمان جو ہے وہ خوف اور امید کے درمیان ہوتا ہے۔ ایک انسان ہے، نفس ہے اس کے ساتھ، کبھی لالچ ہوتی ہے، کبھی کیا ہوتا ہے، کہیں ایسا نہ ہو کہ ہمارا قدم پھسل جائے، خطرہ تو لگا رہتا ہے نا جی۔ اور ایمان ہے ہی اسے کا نام کہ آپ یعنی مابین رہیں، اللہ کی رحمتوں کی امید بھی رکھیں، اس کے عذاب کا ڈر بھی رکھیں۔ یہ جنت ہوگی جہاں مکمل اللہ کی رضا ہمیں حاصل ہو جائے گی۔ وَرِضْوَانٌ مِّنَ اللَّهِ، اللہ تعالیٰ کی طرف سے رضا۔ وَاللَّهُ بَصِيرٌ بِالْعِبَادِ، اور اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کے حال کو دیکھ رہا ہے۔ اللہ اکبر۔ سامعین کرام، یہ وہ نقطہ ہے جو ہماری نظر سے اوجھل ہے اور ہم نے اس کو بھلایا ہوا ہے، نہ اللہ تعالیٰ کے وجود کو ہم محسوس کرتے ہیں اور نہ اتنا ادراک ہے ہمارا کہ اللہ تعالیٰ ہمیں دیکھ رہا ہے۔ اور یہ جو ہے یہ سامعین کرام، یہ جو آیت آئی ہے واللہ بصیر بالعباد، یہ مقام احسان کی ہے۔ اور حدیث جبرائیل میں آپ نے سنا ہوگا کہ جبرائیل علیہ السلام آئے، انہوں نے حضور سے مختلف دین کی باتیں پوچھی، پھر آخر میں پوچھا کہ احسان کیا ہے حضور، احسان کے بارے میں بتائیے، مل احسان یا رسول اللہ۔ تو
مقام احسان حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ ان تعبد ربک کأنک تراہ، کہ تم رب کی بندگی ایسے کرو گویا کہ تم اسے دیکھ رہے ہو۔ فَإِن لَمْ تَكُنْ تَرَاهُ فَإِنَّهُ يَرَاكَ، اگر تم یہ کیفیت نہیں بنا سکے یا یہ کیفیت نہیں حاصل کر سکے کہ حضور کی کیفیت تمہیں حاصل نہیں ہوئی، کأنک تراہ، گویا کہ تم اسے دیکھ رہے ہو اپنے سامنے۔ شیخ ہمارے ایک شعر سناتے تھے کہ سامنے روئے یار ہو پھر سجدے ہوں نیاز کے، یوں ہی حریم ناز میں آٹھوں پہر نماز ہو۔ قلب المؤمن عرش الرحمن کی بات ہو رہی ہے۔ سامنے روئے یار ہو کأنک تراہ، پھر سجدے ہوں نیاز کے، یوں ہی حریم ناز میں آٹھوں پہر نماز ہو۔ تو یہ مقام احسان ہے، اور مقام احسان سامعین کرام حاصل کرنا چاہیے، اس کے لیے کوشش کرنی چاہیے۔ ہم تو دین کے ہر ایک نعمت سے بے بہرہ ہیں، بے خبر ہیں، اور خبر لگ بھی جائے تو اس کے حصول کی ہمیں کوئی تمنا نہیں ہے۔ اب کتنے ہم میں سے ایسے لوگ ہوں گے جو مقام احسان کے پیچھے پڑ گئے حاصل کرنے کے لیے، یا اللہ والوں کے پیچھے پڑ گئے کہ ہمیں تو مقام احسان تک پہنچنا ہے، ہمیں اللہ تعالیٰ کی رویت چاہیے، گویا ہم اللہ کی بندگی ایسے کرنا چاہتے ہیں گویا کہ ہم اسے دیکھ رہے ہیں۔ تو یہ سامعین اکرام یہ کوئی مشکل بات نہیں ہے، ہو سکتا ہے، لیکن اس کے لیے پھر طریقہ کار ہے کہ آپ از خود تو نہیں کر سکتے، لیکن کسی خبردار سے، الرحمن فاسأل بہ خبیرہ، وہ رحمان جو ہے اس کے بارے میں کسی خبردار سے معلومات حاصل کیجئے۔ فاسألوا اہل الذکر ان کنتم لا تعلمون، اہل ذکر سے پوچھو اگر تم علم نہیں رکھتے۔ تو مقام احسان یہ واللہ بصیر بالعباد، اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کے حال کو دیکھ رہا ہے۔ سامعین کرام، چور اس وقت چوری کرتا ہے جب کہ یقین ہو سے کہ کوئی مجھے دیکھ نہیں رہا۔ ہم جو اللہ تعالیٰ کی نافرمانیوں میں مصروف ہیں اور اللہ تعالیٰ کی کو ناراض کرنے والے کام کر رہے ہیں، اس کا مطلب یہ ہے کہ ہمیں یہ یقین ہے پکا کہ وہ ہمیں نہیں دیکھ رہا۔ سچی بات یہ ہے، ہمیں اس کا یقین نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے دیکھ رہا ہے۔ آپ اپنی عام زندگی لائف کو دیکھ لیں، جو آپ باتیں کرتے ہیں گھر والوں کے ساتھ، بیوی کے ساتھ، بچوں کے ساتھ، دوستوں کے ساتھ، دکان میں کاروبار کرتے ہیں گاہک کے ساتھ، دفتر میں آپ وہ کرتے ہیں، معاملات کرتے ہیں باس سے، نیچے ملازمین سے، پھر والدین سے بات کرتے ہیں، یہ ساری کیفیات کو دیکھیں۔ کہیں ہمیں یہ ان کاموں میں جب مشغول ہوتے ہیں نا تو ہمیں یہ احساس نہیں ہوتا کہ اللہ تعالیٰ میرے ساتھ ہے، لیکن یہ احساس پیدا کرنا چاہیے۔ تقویٰ اگر آپ نے حاصل کرنا ہے اور اس مقام تک پہنچنا ہے تو یہ مقام احسان آپ کو حاصل کرنا ہوگا۔ آپ کو یہ یقین آ جائے کہ ہاں واللہ بصیر بالعباد، اور بالعباد جو ہے یہ شفقت کا صیغہ ہے سامعین کرام، کہ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کے بارے میں بینا ہے۔ اللہ بصیر بالعباد، اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کے حال کو دیکھ رہا ہے، بصیر، واللہ بصیر بما تعملون۔ تو یہ ایک اللہ تعالیٰ ہمیں یاد دہانی کرا رہا ہے کہ دیکھو یہ ساری جو چیزیں ہیں یہ اس کا نتیجہ ہے کہ جو دنیا میں تم نے ایک تصور سے یہ تصور قائم کر کے کہ اللہ تعالیٰ مجھے دیکھ رہا ہے، اللہ میرا مالک ہے، اللہ میرا آقا ہے، کہیں ایسا نہ ہو کہ کوئی حرکت مجھ سے ایسی ہو جائے کہ اللہ تعالیٰ مجھ سے ناراض ہو جائے۔ سامعین کرام، مضمون جاری ہے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔